السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ڈیبیٹ ایٹ 8 میں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں حمیر انور۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور آج کا دن میں شروعات کرنا چاہوں گا ایک شعر سے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور اس مہینے میں اور خاص طور پر یہ جو 2 دن ہیں عاشورہ کے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی قربانی دی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور خاص طور پر اس قربانی کے بعد ایک پیغام جو پوری دنیا کو دیا گیا، وہ پیغام یہ تھا کہ عالم اسلام اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں، نہ کبھی کوئی خطرہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ 9 محرم الحرام کو حق کی فتح ہوئی اور عالم اسلام کی طرف سے اٹھنے والی ہر آواز کو زیر کر دیا گیا۔ آج کے دن واقعہ کربلا کو یاد کریں گے، کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دے کر اسلام کو زندہ کیا، اسلام کی بقا جو ہے اسے جاری رکھا، کس طرح آج کے دن یہ جو سارے واقعات تھے، حالات تھے، کیا مناظر تھے، یہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد القادر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا باقر زیدی صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ ابوبکر صدیق، آپ کو بھی ویلکم کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں شروعات کروں گا۔ واقعہ کربلا یقیناً جب ہم سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو آنکھیں اشکبار اور دل جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج کے دن کیا ہوا، ذرا اس سے شروعات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ کربلا اس انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ کا تو ہے ہی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانی تاریخ کا جو ہے وہ ایک المنار تاریخ واقعہ ہے جی۔ اور اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد یزید کی تخت نشینی سے ہوتا ہے، اور اس کے زبردستی بیعت لینے کے معاملے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ عراق کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور راستے میں کربلا کے مقام پر جو ہے وہ انہیں روک لیا جاتا ہے یزید کے بھیجے ہوئے لشکر کی طرف سے۔ اور اس دن جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس واقعے کے اندر شدت آ جاتی ہے 9 محرم الحرام کو، یعنی چل تو رہا ہوتا ہے سلسلہ، کئی دنوں سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو 9 محرم الحرام کا دن ہے یہ اس میں اس واقعے کی انتہائی شدت کا دن ہے، جب یزیدی لشکر کو شمر ذی الجوشن نے جوائن کیا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اس معاملے کے اندر انتہا تک معاملہ چلا گیا۔ جو کتابوں میں ملتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے 9 محرم کو ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلہ حق کو تہ و تیغ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عالی مقام اور عالی مرتبت ہونے کا اس طرح سے انہوں نے ایک اور مزید جو ہے وضاحت فرمائی کہ یہ فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا چاہتے ہیں، اور ایک دن جو ہے وہ اس کو مؤخر کیا جائے۔ اس کو کسی طرح سے مان لیا گیا، اور پوری رات جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آہوزاری کرتے رہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو جو واقعات ہوئے وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ تو آغاز کچھ اس طرح سے ہے، مزید انشاءاللہ گفتگو میں آتی رہیں گی۔ صحیح۔ میں مولانا صاحب کی طرف آؤں گا۔ مولانا صاحب آج کے دن کو 9 محرم الحرام کو تاسوعہ بھی کہا جاتا ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا فیکٹس اور فگرز ہیں؟ تاسوعہ عربی زبان میں نہم کو کہتے ہیں، جیسے عاشورہ دہم کو کہتے ہیں، کیونکہ ماہ محرم کی وہ 9ویں تاریخ تھی، اور 9ویں تاریخ جو ہے وہ اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ شام کے وقت جو ہے وہ لشکر نے حملہ کیا اور چاہتے تھے کہ اسی وقت کام تمام ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر ان سے بات کی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بھائی سے مشورت کرتا ہوں یا ان کا حکم لے کے آتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ آئے، آپ نے بتایا کہ جنگ چاہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دعا بہت پسند ہے، مجھے نماز بہت پسند ہے، کیا بات، مجھے جو ہے وہ خداوند عالم کی عبادت بہت پسند ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ ایک رات عبادت میں، نماز میں، دعا میں اور تلاوت قرآن میں گزاروں، اور اگلے دن جو ہے یہ واقعہ انجام پائے۔ بہرحال آپ آتے ہیں اور آپ نے لشکر کے جو لوگ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے انہیں یہ بتایا، وہ گئے عمر سعد کو بتایا، اور پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ جناب اگلے دن تک بات چلی گئی، اور وہ رات جو ہے وہ جو شب عاشور کہلاتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے دعا و مناجات و تلاوت قرآن اور عبادت میں گزاری، اور آپ کے ساتھیوں نے بھی اسی طرح سے ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزاری، اور وہ پھر بہت سارے اس میں لمحات ہیں کہ جو بیان کرنے کے قابل ہیں۔ آپ نے سب کو جمع بھی کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگ سب چلے جائیں، حتیٰ میرے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کا بھی ایک ایک ہاتھ پکڑ کے لے جائے۔ لیکن کوئی نہ گیا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی جانے والا نہیں ہے تو آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے اعلان کیا ایک ایک کا نام لے کر کہ آپ بھی کل شہید ہو گئے، آپ بھی کل شہید ہو گئے۔ اسی واقعے کے آخر میں یہ منظر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 13 سال کا یا 11 سال کا، حضرت قاسم ابن حسن، وہ بھی انتظار میں ہے کہ میرا نام بھی شہداء میں آئے گا یا نہیں۔ تو جب دیکھا کہ چچا نے، امو جان نے میرا نام نہیں لیا، تو آخر میں بچہ کھڑا ہوتا ہے خیمے کے کونے میں اور یہ پوچھتا ہے کہ امو جان میرا نام بھی شہداء میں ہے؟ تو امام نے پہلے مرحلے میں مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ سوال کیا، فرمایا کہ قاسم یہ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو پھر امام نے فرمایا کہ آپ بھی کل شہید ہو جاؤ گی، لیکن بعد ان تبلو ببلائن عظیم، یعنی آپ ایک بہت ہی بلا اور سخت کیفیت کے ساتھ شہید ہو گئے، ایک شدید کیفیت کے ساتھ شہید ہو گئے، اور وہ کیفیت جو ہے وہ اگلے دن رونما ہوئی کہ آپ جب، کیونکہ آپ کا سر اس مبارک اس قابل نہیں تھا کہ کلا اس کے اوپر آ سکتا ہوتا، تو امام نے اپنا ایک امامہ ان کے سر پہ رکھا تھا، یعنی سر ان کا خالی تھا، اور دشمن نے جو ضرب لگائی وہ سر پہ لگائی، اور وہ جب گھوڑے سے گرے تو جو کیفیت وہاں ہوئی وہ بہت ہی دردناک تھی، اور اسی کو امام نے شب عاشور خود قبل از وقت بیان فرمایا کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ مختصر سی بات ہے۔ تاسوعہ جو ہے وہ اس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے کہ یعنی عاشور کے دن سے اگر شدت چند فیصد شاید کم ہو، اس اعتبار سے کہ اس دن بھی جنگ کے شروع ہونے کا امکان تھا اور فوجیں جمع ہو گئی تھیں، آپ کو محاصرہ کیا ہوا تھا، پانی بند تھا، تو اس اعتبار سے روز تاسوعہ اور عاشورہ دونوں تقریباً شدت اور مصیبت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ ٹھیک، بالکل۔ میں علامہ ابوبکر صدیق صاحب کی طرف بھی پڑھوں گا۔ علامہ صاحب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ مقام ہے، یعنی کربلا کا مقام ہے کہ جہاں یہ عظیم شہادتیں اور شہادتیں رونما ہونی تھیں۔ رکنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے، وہاں خیمے لگانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ یہ جو درس ہے، یہ جو تعلیم ہمیں ملتی ہے اس پورے واقعے سے، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ ظاہر بہت عظیم شہادت تھی اور ہم جتنا پڑھیں جتنا جانیں اتنا کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی آپ نے بالکل حقیقت فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ کائنات کے اندر ایسی شہادت دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ بے شک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ دیکھیے نا کہ جس شخصیت کا مقام جس قدر بلند و بالا ہوتا ہے اس سے پھر امتحانات بھی اسی طرح لیے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
حسین منی و انا من الحسین، سبحان اللہ، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور شارحین نے اس کی جو شرح فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حسین کا صدور مجھ سے ہے، حسین میرا خون ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں، کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کا معنی یہ ہے کہ میرے جو دین کی بقا ہے وہ حسین سے ہوگی۔ بے شک بے شک۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد لے کر نکلے، اپنے تمام تر خانوادے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے، حضور کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ بے شک۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے نا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر افراد کو لے کر نکلے، حضور علیہ الصلوۃ، آپ چاہتے تو مدینہ المنورہ میں رہ سکتے تھے، قیام کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے آپ نکلے۔ اور جب آپ دین کی بقا کے لیے نکلے اور سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی حضور کے لیے قربان کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدی کو بقا عطا فرما دی۔ تو یہ حقیقت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی ہیں، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر نکلے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے تھا۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم ابھی ذکر کر رہے تھے 9 محرم الحرام کی رات جو ہوا، یقیناً بہت ساری تعلیمات ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم اس سے اخذ کریں اور اس پہ اپنی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اگر میسج کی بات کریں اس میں سے، تو آج کا جو نوجوان ہے وہ حق اور باطل کا جو ڈفرینشیٹ کرنا ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ نہیں کر پاتے عموماً، مشکلات درپیش ہیں، پھر حالات و واقعات ایسے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس سے ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ آج کے دور میں؟ بنیادی بات یہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ لوگ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتے، تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ کیا ہم نے واقعتاً حق اور باطل کو وہ اہمیت دی بھی ہے جو اہمیت دی جانی چاہیے، یا سب کچھ ٹھیک ہے والا رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ تو عمومی صورتحال اب یہی نظر آتی ہے کہ بس سب ٹھیک ہے۔ بھئی سب ٹھیک ہوتا تو پھر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنا بڑا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، تو یہ سب ٹھیک ہے نہیں ہوتا، مطلب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، کچھ غلط ہوتا ہے، کوئی حق ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ تو حق اور باطل کو پہچاننے کی سب سے پہلی فکر تو ہونی چاہیے، نوجوان ہو یا غیر نوجوان ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا میں حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کی بھی کوئی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تو اب تک نہیں کی ہے تو اب مجھے کرنا چاہیے۔ اور حق اور باطل کا معیار پھر وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال ہیں، عطرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی کی بیس پر یہ طے کیا جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس بیس پہ نہیں ہوگا کہ آج مغرب نے ہمیں یہ کہا کہ یہ صحیح ہے تو آج ہم اس کو صحیح مان لیں، کل مغرب اس کو کہ یہ غلط ہے تو ہم اس کو غلط مان لیں۔ دین کی باتیں بہت واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم علی ملۃ بیضاء نہارها ولیلها سواء، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بالکل واضح روشن ملت جو ہے وہ عطا کی ہے، دن اور رات برابر ہے، بالکل صاف ہیں چیزیں، حق اور باطل جو ہے۔ بس بنیادی بات ہے کہ پہلے اس کو سمجھا جائے۔ پہلا مرحلہ یہ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی روشن تاریخ کے اندر دیکھیں کہ یہ حق اور باطل کے معاملے پہ ہمارے جو گزر جانے والے ہیں انہوں نے کس طرح سے سٹینڈ لیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک چیز کو جب غلط سمجھ لیا تو نتائج سامنے نظر بھی آنے لگ گئے ہیں کہ اب جو ہے بظاہر شہادت کی طرف معاملہ جا رہا ہے، لیکن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابن زیاد کی بات مان لو، نہیں، کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہے۔ جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو بس غلط ہے، اور غلط سمجھنے کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے، بے شک ورلڈ ویو جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے وہ دین ہے۔ دین کی بنیاد پہ جب کسی چیز کو غلط سمجھ لیا تو اب اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا ہے، اور جس چیز کو صحیح سمجھا اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو مین جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ جب ہم ڈفرینشیٹ کر چکے تو اب ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑے۔ وہ قربانی مالی قربانی بھی ہو سکتی ہے، وہ قربانی جانی قربانی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی ڈیزگنیشن کی قربانی دینی پڑے۔ آپ کسی ایسی پوسٹ پر ہیں جہاں آپ صحیح بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کو اس پوسٹ کی قربانی دینی پڑے گی، تو آپ کو اس پوسٹ کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میری جان جا سکتی ہے، تو آپ کو اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ یہی لیسن ہے، یہی میسیج ہے بنیادی طور پہ کہ حسینیت ہے کیا۔ بنیادی طور پہ حسینیت نام ہے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا، غلط باطل کے سامنے کھڑا ہو جانا، اور وہ باطل کی ہزاروں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایکسٹریم شکل تھی، اس کے علاوہ 10,000 شکلیں میرے سامنے بھی آ سکتی ہیں، آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، نوجوانوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ تو انہیں یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ بھئی ہم غلط کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب،
اگر میں 9 محرم الحرام ہم یاد کریں اس پرٹیکولر دن کو، امام حسین اور 72 معصوم ایک طرف، بالکل نہتے مسلمانوں کا یہ لشکر تھا، قافلہ تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یزیدی فوج لگ بھگ 50,000 سے زائد، 50 سے 70,000 کے درمیان کہا جاتا ہے۔ یہ جو جنگ تھی حق اور باطل کی، اس میں ڈیفینیٹلی حق اور باطل کی جنگ میں اللہ پاک ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ امام حسین کی جو یہ باطل کے خلاف جنگ تھی، یہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا میسیج اس سے لیتے ہیں؟ اور پھر آج کا جو دن تھا، خاص طور پر جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کے دن کیا کیا تیاریاں کی گئی تھیں، مسلمان کس طرح اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے تیار کیا آج کے دن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھی گفتگو یہاں تک پہنچی ہے۔ جی، اس نقطے کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم حق و باطل کی بات کر رہے ہیں، یہ باطل کیا چیز تھی اس وقت؟ یہ باطل سسٹم ہے۔ رسول گرامی جو نظام لے کے آئے، قرآن کریم لے کے آئے، اور انہوں نے جو شریعت کے قوانین وضع کیے، بے شک وہ آج خطرے میں ہیں۔ جی، یہ باطل ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے متعدد خطبات میں بیان فرمایا۔ جی، مدینہ میں جب مدینہ کے گورنر نے آپ کو بلایا اور آپ نے اس گورنر کے سامنے جو خطبہ دیا، اس نے آپ سے یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ کیا، تو امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں، پہلے اسے بیان کیا۔ جی، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت کے گھرانے سے تعلق بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ انا اہل بیت النبوہ جی، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کا خزانہ ہیں، ہم رسالت کا معدن ہیں۔ میں یہاں آج جو کھڑا ہوں، یہ تجسم ہے رسالت رسول الہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک۔ ومختلف الملائکہ، ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جو ملائکہ کے نزول کا مقام ہے۔ بے شک، ہمارے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ومحبت الرحمہ، رحمت الہی ہمارے گھرانے کے ذریعے کائنات تک بے شک، پہنچتی ہے۔ بے شک۔ یہ اپنے فضائل آپ نے بیان کیے کہ میں کون ہوں، اس دین کے اعتبار سے، اس سسٹم کے اعتبار سے جی، جیسے تخریب کیا جا رہا ہے، جی، اور جس کے لیے تم مجھ سے بیعت مانگتے وہ کون ہے؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، جس کے لیے تم نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، وہ جی، سر عام گناہ کرتا ہے، شریعت کو توڑتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، قاتل ہے، جی، شرب خمر کرتا ہے، شرابی ہے۔ جی، یہ جو 3 چیزیں بیان کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس یہ 3 ہی کام کرتا تھا، یعنی میجر چیزیں آپ نے بیان کی کہ اس کے نزدیک شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی، اس نے شریعت کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ لیا ہے، جی، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں تو آج شریعت کو یہ زیر کر لے گا۔ جی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت یہ جو تم نے مجھ سے مطالبہ بیعت کیا، اسے کیا فائدہ رات میں 4 آدمیوں کے سامنے بیعت کا مطالبہ؟ صبح مجمع کو جمع کرو، وہاں دیکھیں گے کہ کون حقدار ہے بیعت کا، میری بیعت ہونی چاہیے یا اس شخص کی جس کی یہ صفات ہیں۔ جی، میری یہ صفات ہے، ہم میں سے کون حقدار بیعت ہے؟ صبح دیکھیں گے، نصب و تصبحون ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافت والبیعہ۔ تو یہ آپ نے وہاں پہ اعلان کیا۔ اس کا مطلب اس کے پس منظر میں اگر آپ چلے جائیں تو اصل بات حق و باطل کی یہ ہے، یہ جو سسٹم اس وقت موجود جی، تھا، جی، اب وہ اس میں کون کون شریک تھے، پیچھے سے، آگے سے، درمیان سے، کس نے اس نہج تک بات پہنچائی کہ شریعت جو ہے وہ اس نقطے پر پہنچی اور پامال ہو رہی ہے، جی، اور رسول گرامی کے نواسے کے سامنے کی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین،
ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، یعنی مرکزیت نجات حسین کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جی اسے آپ نے بیان کی. اب جب آپ آتے ہیں کربلا میں، اب آتے ہیں عاشور کے دن، اب جو ہے حق چاہے قلیل ہو، جی باطل چاہے ظاہری طور پہ کثیر ہو، حق کبھی بھی باطل سے شکست نہیں کھاتا. بے شک بے شک اس کا سر کٹ سکتا ہے. بے شک. وہ جب سودا نہیں کرے گا اصولوں پر جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور یہی وہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ جسے آئندہ آنے والے لوگوں کو اپنانا ہے جی ہر دور میں. آج کے جوان کو دیکھنا ہے کہ ظلم کہاں پر ہے، بربریت کہاں ہے، فساد کہاں ہے، کرپشن کہاں ہے. وہ باطل ہے. دینی قوانین کے اعتبار سے کرپشن کہاں ہے، وہ باطل ہے. باطل ہے. بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. بہت اس کے مقابل کھڑا ہونا ہے. جی جی آج کا لیسن یہ ہے. اور یہ ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے. جی یہ تاریخ، اگر ہم یہاں یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس کی آج کی جو یزیدیت ہے اور آج کی جو حسینیت ہے، اس کو ہمیں درک کرنا چاہیے. جی صحیح. تو ہم مقابلہ کر سکیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کی حسینیت اور جو حسینیت کے مرکز پہ جمع ہے انہیں پہچانیں، بے شک. اور جو باطل کے مرکز پہ جمع ہے ان کو پہچانیں اور ان کا مقابلہ کریں. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے مقابلہ کیا. جی قلت عدد کے باوجود عاشور کے دن کوئی مقام ایسا نہیں ہے. امام حسین السلام نے مختلف مقامات پر اظہار ترحم کیا ہے. حضرت قاسم جب شہید ہوئے جی امام نے گریہ کیا. حضرت علی اکبر شہید ہوئے، آپ نے گریہ کیا. حضرت عباس شہید ہوئے، آپ نے گریہ کیا. جب آخری مارکے کے لیے، حملے کے لیے آپ نکلیں، جناب سکینہ نے آپ کے گھوڑے کو روکا، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، گود میں لیا، گریہ کیا. یہ اظہار ترحم ہے. جی اور یہ انسانی فطرت کی معراج ہے. صحیح صحیح. کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً رحم دل ہو، جی جی اور رحم دلی کے نتیجے میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو. لیکن یہی امام حسین ہے جی جنہوں نے اتنے استقامت دکھائی. ان تمام مصائب کے باوجود آپ جو ہے وہ بیعت یا اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سازش کا شکار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح صحیح. بے شک یہ وہ اہم بات ہے. بے شک. آج بھی یہ سبق ہے کہ جب آپ نے حق و باطل کو پہچان لیا، جہاں سسٹم خراب ہے آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر کھڑے رہنا ہے. جی چاہے کٹ جائیں، چاہے مر جائیں، چاہے کچھ بھی ہو، بچے، مال، دولت، ہر چیز. یہ امام کا کی طرف سے سبق ہے. اگر ہم نے آج اسے پوری دنیا کے اعتبار سے، سسٹم کے اعتبار سے اپنا لیا، مرکز حسینیت کو پہچان لیا، تو ہم اس مرکز پہ جمع ہو گئے اور باطل کے مقابلے میں ہم نے قیام کیا، تو ہم آج کی کربلا میں کھڑے. بے شک. صحیح. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح مولانا صاحب نے ذکر کیا، آج کا نوجوان ہم ڈسکس کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آج کا مسلمان بہت کمزور بھی محسوس کرتا ہے. ہمارے سامنے ایک بہت طویل جو ہے وہ مدت بھی ہے، عرصہ بھی ہے، بہت طویل مدت گزر بھی چکی ہے. بہت سی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے، بہت سے واقعات ہیں، جیسے آج کے دن کے جو واقعات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. کیا وجہ ہے آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو مسلمان ہے، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری محسوس کرتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اسے کس طرح دور کیا جائے، اور پھر جو جذبہ حسینی ہے اسے کس طرح اجاگر کیا جائے اپنے اندر؟ جی بالکل صحیح فرمایا. آج اگر دیکھا جائے تو ہم نوجوانوں کو اگر دیکھیں تو اصل تو یہ ہے کہ ہم دینی اصولوں سے بالکل دور ہو گئے ہیں. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر مسلمانوں کے لیے دو چیزوں کو مشعل راہ قرار دے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس دنیا سے انتقال کر کے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور کہا ثقلین کا لفظ استعمال کیا، فرمایا بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ کون کون سی ہیں؟ قرآن مجید، فرقان حمید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدًا. حضور نے کہا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے،
کہا پھر دنیا کے اندر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں سبحان ہوگے۔ اللہ، جی جی اگر آقا علیہ صلاۃ والسلام کی حدیث پاک کو دیکھا جائے جی جی تو حضور علیہ صلاۃ والسلام نے دین کے 2 اصول بیان کر دیے۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، اور قرآن پر عمل کرنے کے بعد میرے اہل بیت کی سیرت پر عمل کرو۔ سبحان اللہ، گویا کہ قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت کی جو سیرت ہے وہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ کیا بات ہے جی، قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے پریکٹیکل کے طور پر اہل بیت کو دیکھا جائے۔ اب ہوا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ ہم اہل بیت کی سوانح، آپ دیکھیے نا، اکثر ہمارے پاس جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو اہل بیت کی اہل بیت کے سوانح سے آشنا نہیں ہے۔ در حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ جی، آپ دیکھیے نا کہ سب کچھ قربان کر دیا، کس کے لیے؟ فقط آقا علیہ صلاۃ والسلام کے دین کے لیے، حضور کے دین کے بقا کے لیے۔ اگر آج کا نوجوان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے ان 2 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور قرآن کو تھامتے ہوئے اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو آج کا نوجوان غالب بھی ہو جائے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں ایک لے گی بریک جی، بریک کے بعد جب آئیں گے تو جو گفتگو کا سلسلہ ہے اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 اور محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں حمیر انور۔ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب 9 محرم الحرام کو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ جسے کہیں کہ ساتھ رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ذرا عباس علمدار کا جو کردار تھا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات آئی کہ جس وقت لشکر سامنے آ گیا اور شمر نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے اور صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ جنگ کی کیفیت بن سکتی ہے، تو اس وقت حضرت عباس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے اور اپنے پورے تمام تر لوگوں میں سے ان کا انتخاب ان کے عالی مقام کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے کیوں انتخاب فرمایا۔ پھر ان کی طرف سے جانا اور وہاں جب ان سے گفت و شنید کرنا اور گفت و شنید کے نتیجے میں ان کے سامنے بات آ جانا کہ اب یہ فوری جنگ چاہتے ہیں، اور جذبات کی جو کیفیت ہو سکتی ہے اس میں ہو سکتا تھا کہ کوئی جذباتی نوعیت کی وہاں پہ کوئی گفتگو ان کی طرف سے ہو جاتی، لیکن یہ نبی کا خان وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ارواح کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس تمام تر جذباتی کیفیت کے اندر عقل کا دامن نہیں چھوڑا جا رہا ہے، سبحان اللہ، یعنی کوئی جذباتی بات نہیں کی جا رہی ہے، اور اپنے امیر کی بات کو اوپر رکھنے کا جو جذبہ ہے بے شک وہ کہ پہلے میں بھائی سے مشورہ کروں گا اور پھر جو بات ہوگی وہ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جانا، تو بنیادی طور پہ ان شخصیات سے سیکھنے کی جو چیزیں وہ یہ ہیں جی سبحان اللہ کہ عملی زندگی کے اندر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جذبات کہاں تک ہونے چاہیے، عقل سے کس طرح کام لینا چاہیے، غصے پر قابو نہیں رہتا، جی غصے پہ قابو نہیں رہتا انسان جو ہے، اسی طریقے سے اپنے بڑوں کی بات کو کیسے بڑا رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں جو حضرت عباس نے اپنے کردار سے بہت اچھی طریقے سے ثابت کی ہیں۔ جی سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ حضرت کہا جاتا ہے جی کہ جس طرح حضرت امام حسین کا یہ لشکر تھا 72 معصوم جس طرح جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج کے دن یعنی کل کے دن انہیں شہید کیا جائے گا، آج کے دن وہ تیاری کرتے ہیں۔ آج کہیں نہ کہیں یہ جو جذبہ ہے ہمارے دلوں سے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہمارے اطراف میں ایسی بہت سی برائیاں ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ باطل کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہم لوگ، کس طرح یہ جذبہ حسینی جو ہے اپنے دلوں میں بیدار کیا جائے، اپنی جو ہماری ذات ہے اسے کس طرح منسوب کیا جائے اس میسج سے جو امامی عالی مقام نے اس پوری جنگ سے ہمیں دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر زیادہ سے زیادہ بات کریں اور انہیں روشناس کرائیں معاشرے میں، بچوں سے لے کر بڑوں تک،
کربلا کے بچوں کے لیے، کربلا کے جوانوں کے لیے، اور بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، کیونکہ کربلا میں فقط ایک کردار نہیں ہے، متعدد کردار ہے. بچے اپنی جگہ پر کردار رکھتے ہیں. جناب علی اصغر علیہ السلام کا الگ کردار ہے، جناب قاسم کا الگ کردار ہے. یہ کردار گفتگو ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے ہمارے کہ بچے ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے سٹینڈ لیا، کیسے استقامت کی ظلم کے مقابلے پر، اور معرفت کے ساتھ. ایسا نہیں تھا کہ اپنے بڑوں کی اطاعت میں فقط وہ ان کے ساتھ آ گئے. انہوں نے معرفت پیدا کی. اس لیے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت قاسم علیہ السلام کا جو رجز ہے، جو انہوں نے پڑھا کر میدان میں، اس کو انسان ترجمہ کر کے پہنچائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں دین کے دفاع کے لیے آیا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے اس کمسنی میں دین کی بات کی ہے. یا حضرت عباس علیہ السلام کہ جب پہلا بازو کٹا ہے تو ان کا یہ شعر ہے، ان قطعتم یمینی فانی احامی ابدا عن دینی، یعنی اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹو گے تو میں ہمیشہ اپنے دین سے حمایت کرتا رہوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو دیکھیں معرکہ ہے وہ حق و باطل کا جو معرکہ ہے، اس کے اندر جو سب سے اہمیت والی شے ہے وہ دین ہے. اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لشکر اور اس کے پیچھے جو پورا سسٹم ہے یزید تک، یہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دین کی بقا کے لیے آئے ہیں. اور انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا. یہ اہل حرم جب پہنچے ہیں شام کے دربار میں تو یزید نے جو اشعار پڑھے ہیں اس میں اس نے اعلان کیا، اپنے عقائد کا بھی اعلان کیا ہے اور اپنے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے. اس میں اس نے یہی کہا کہ آج اگر رسول گرامی موجود ہوتے، دیکھتے کہ ہم نے کس طرح سے ان سے بدر کا بدلہ لیا. صحیح. اور مجھے لوگ کہتے کہ تمہارا ہاتھ جو ہے وہ نہ رکے، شل نہ ہو، اے یزید تم نے بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے کھیل کھیلا تھا. یعنی رسول گرامی کو اور ان کی آل کو اور بنی ہاشم کو اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک حکومت کے حصول کے لیے ایک دین کا ڈھونگ رچایا ہے. نعوذ باللہ انہوں نے. کوئی دین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لا نبی جا ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو یہ جو کیفیت ہے اس کا مقابلہ کرنا یہ اہم تھا. بے شک. اور آج بھی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں گے اس وقت جو لادین طبقہ ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی خبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ہم جس زمانے میں زندہ ہیں 2 بار ہمارے سامنے قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کریم کی. یہ کیوں ہے؟ انہیں قرآن کریم سے کیا خوف ہے؟ انہیں قرآن کریم کو جلا کے ان کو کیا ملنا ہے؟ یہ قرآن کریم کے لفظوں کو جلا کر کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے. ان کو خوف ہے قرآن کریم کے مفاہیم سے جو اس وقت پوری دنیا میں آہستہ آہستہ چھا رہے ہیں. بے شک، بے شک. یہ خوف ہے. وہ ان کا جو لادینیت پر مبنی مکتب ہے، لبرلزم، یہ ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ انسان فطرتاً دین پرست ہے. بے شک. اور وہ دین کی طرف آ رہا ہے. وہ جو بے روح معاشرے ہیں وہ اب روح کی تلاش میں ہے اور روح دین ہے. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. اور وہ آ رہے ہیں اس طرف. اب آپ جائیں دیکھیں وہ نجف سے کربلا 40 پہ واک ہوتی ہے. اس واک کو اگر یہ لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، میڈیا کی بات کرتے ہیں، اپنے میڈیا پہ دکھائیں نا. 1 سال فقط یہ اپنے میڈیا پہ اسی آزادی کے ساتھ دکھائیں، دیکھیں پوری دنیا عاشق حسین بنتی ہے. نہیں، بے شک، بے شک. بہت خوبصورت بات. بالکل صحیح. علامہ صاحب، یہ جو بات مولانا صاحب کر رہے تھے، جس طرح دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چیلنجز ہیں، پھر ایسی بہت ساری کیفیات اور سچویشنز ہیں، جیسے قرآن پاک کی بے حرمتی کے 2 بار واقعات. پوری امت مسلمہ بہت رنج بھی ہے، بہت دکھ بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ جب اب یہ منظر سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے یہ ساری کیفیت. کربلا کا جو واقعہ ہے وہ اسی باطل کے خلاف جنگ تھی. ہم آج کے دور میں کس طرح اس واقعے کی کوئی سے روشنی لیتے ہوئے اس پورے سینیریو میں کیا ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، کس طرح برتاؤ ہونا چاہیے؟
جی دیکھیے، اگر ہم کربلا کے میدان میں جائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف نظر کرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آخری عمل کیا ہے؟ ان کا آخری عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا. کیا بات ہے، اللہ اکبر. اور جب شہادت عطا ہو گئی، شہید ہو گئے، آپ کا سر اقدس نیزے پر بلند ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کی زبان سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری ہوتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو ایک نماز ہماری بھی ہے، ایک نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. بے شک. ایک تلاوت قرآن ہماری ہے، ایک تلاوت قرآن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان کا قرآن کا تلاوت کرنا، ان کا نماز کا ادا کرنا، وہ فقط خالصتاً للہیت کے لیے تھا، سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی سربلندی کے لیے تھا. بے شک. آج دیکھیے نا کہ مسلمان کیوں مغلوب ہو گئے. جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت جو تم کرتے ہو تو اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت لازم کرنا. جی. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب نبیکم. کہا کہ اپنے نبی کی محبت، میری محبت اپنی اولاد کے دلوں کے اندر داخل کر دینا. اور دوسری چیز وحب آل نبیکم، اور کہا کہ میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دلوں کے اندر داخل کر دینا. وحب علی تلاوت القرآن، اور کہا کہ قرآن کی تلاوت کی محبت اپنی اولاد کے دلوں کے اندر داخل کر دینا. جب یہ 3 چیزیں تمہاری اولاد کے دلوں کے اندر داخل ہو جائیں گی تو فرمایا پھر وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گی اور آخرت کے اندر سرخرو ہو جائیں گی. ہمفرے جو عیسائیوں کا جاسوس گزرا، جی. اس نے کہا مسلمانوں کے اندر جاسوسی کرتا رہا، جی. اور اس نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو مغلوب کرنا ہے تو کہا کہ 3 چیزیں مسلمانوں کا اہم ہتھیار ہیں، مسلمانوں سے اس کو جدا کر دیا جائے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے قرآن کی محبت کو نکال دیا جائے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے حیا کو نکال دیا جائے. کہا کہ جب مسلمان نوجوان کی آنکھوں سے حیا کا نور دور ہو جائے گا اور مسلمان نوجوان عورت سے سر سے ردائے حیا دور ہو جائے گی تو فرمایا پھر مسلمان اگرچہ ایٹمی طاقت کیوں نہ ہو تو مسلمان غالب نہیں ہو سکتے. تو اصل چیز کیا ہے؟ آپ چاہیے حدیث پاک پڑھیے، آپ قرآن مجید پڑھیے. اصل چیز کیا ہے؟ حضور کی محبت، قرآن مجید فرقان حمید کی محبت اور اہل بیت کی محبت. جب یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری نگاہوں کا مرکز فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو جائے گی، اور پھر جب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو جائے گی تو پھر مسلمان کامیاب ہو جائیں گے. آپ دیکھیے نا، صحابہ کرام کا دور ہے، صحابہ کرام کے دور کے اندر 2 صحابی جنگ پہ جا رہے ہیں، ایک کھجور پر 2 صحابہ گزارا کر رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. 2 صحابہ ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی کیوں مل رہی ہے؟ کامیابی اس لیے مل رہی ہے ان کی نگاہوں کا مرکز فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ان کے دل کے اندر حضور کی محبت داخل ہے. تو کہا کہ جب حضور کی محبت، قرآن کی محبت داخل ہو جائے گی تو انسان دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا. آپ دیکھیے نا، آج قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی ہوئی، اس کے اندر ہمارا عمل کیا تھا؟ ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا ہے. ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. صحیح. رب نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن ہمارے معمول دیکھیے، کاروباری زندگی کے اندر جھوٹ جاری ہے، گھریلو معاملات کے اندر جھوٹ جاری ہے. آقا علیہ الصلوۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ہم نماز سے دور ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، جھوٹ نہ بولو، مال کے اندر 2 نمبری نہ کرو، لیکن ہم ان تمام چیزوں کے اندر شامل ہیں. تو کہا کہ جب قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو مسلمان دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک، بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، عدم برداشت ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے. ہمارے رویوں میں دن بدن یہ اس کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم واقعہ کربلا کو دیکھیں تو برداشت کا بہترین نمونہ ہمیں وہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے. پھر ایسی کیا وجوہات ہیں؟ اتنی زبردست ہمارے پاس اگزامپلز موجود ہیں، مکمل اگزامپلز موجود ہیں، لیکن پھر بھی عدم برداشت کا جو عنصر بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں، یہ بہت لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں صرف کتابوں میں ہونے سے کام نہیں چلتا. جی ٹھیک ہے، یعنی جو تعلیم عمل سے ہوتی ہے وہ زیادہ جاندار ہوتی ہے بنسبت اس تعلیم کے جو الفاظ سے ہوتی ہے.
تو ہمارے یہاں کلاس 1 سے لے کر گریجویشن تک کا جو لٹریچر ہے اس کے اندر برداشت کی مثالیں بھی آتی ہیں، ساری چیزیں بھی آتی ہیں. اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ کیوں معاشرے کے اندر عدم برداشت ہے. تو سوال یہ ہے کہ چلتی پھرتی مثالیں کہاں ہیں؟ برداشت کی چلتی پھرتی مثالیں کہاں ہیں؟ تو وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لازم بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف یا بڑوں سے چھوٹوں کی طرف آتی ہیں. تو کیا ہمارے جو بڑے ہیں جن کے سامنے کچھ چھوٹے ہیں انہیں اپنے بڑوں کے اندر برداشت کی مثالیں ملتی ہیں، صبر کی مثالیں ملتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں صبر اور برداشت کا ایک چلتا پھرتا نمونہ بن کے اپنے بچوں کو دکھاؤں، اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھاؤں، تو وہ سیکھیں گے. یعنی کتابوں میں تو پڑھایا جا رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ مثالیں تو موجود ہیں، تعلیمات تو موجود ہیں، اس کے باوجود اگر نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خود برداشت کی، صبر کی اور عالی ہمتی. یعنی تھوڑا سا میں اس طرف بھی ساتھ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ کربلا کا واقعہ صرف صبر اور برداشت کا وہ نہیں دے رہا، درس نہیں دے رہا، وہ عالی ہمتی کا بھی درس دے رہا ہے. بے شک بے شک. مطلب آپ نے اپنی ہمت کا بھی مظاہرہ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس کو برداشت کرنا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کرنے کا نام برداشت رکھ دیا جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو اسوہ حسینی کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، وہ کچھ کرنے کے بعد جو کچھ آئے اس کو برداشت کرنے کا نام ہے. تو برداشت کا کوئی وہ والا مفہوم نہ لے لیا جائے کہ بس جی پیسو زندگی گزارنا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ ہم تو بڑے برداشت والے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. نہیں جناب، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد جو حالات آئے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی حق کی بات کرنے کے بعد جو مشکلات آتی ہیں تو اس کو صبر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور وہ یقیناً عملی مثالوں سے ہی وجود میں آ سکتی ہے، صرف زبانی باتوں سے نہیں ہو سکتی. صحیح. مولانا صاحب، حق کی آواز کو اگر ڈسکس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حر کا ایک آواز پر یزیدی لشکر چھوڑ کر حق کی طرف آ جانا یقیناً حق کی بہت بڑی فتح ہے. ذرا اس واقعے پر بھی روشنی ڈالیے گا. لوگ اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ جو آج ہم حق و باطل کی جیسے بات کر رہے ہیں، بالکل بھی عین ہی اس معاشرے میں اس سے زیادہ شدید یہ معاملات ہیں. ٹھیک ہے، مختلف افکار کے لوگ تھے، مختلف احوا اور کیا کہ جانبداری رکھتے تھے بعض سسٹم کے بعض افراد کے ساتھ. آپ یہ جو لفظ سسٹم نظام کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح پہچاننے کی ضرورت ہے. آج بھی یہ جو آپ نے ابھی ایک سوال کیا ہمارے برادر سے، ادب برداشت تھا، یہ سسٹم کو برداشت کے والا ہونا چاہیے. جب سسٹم کے اندر تفریق بڑھ جائے، جب سسٹم کے اندر فرقہ واریت آ جائے، تعصب آ جائے، لسانیت آ جائے، قومیت آ جائے، تو یہ پھر آہستہ آہستہ ادب برداشت کی طرف جاتا ہے. اگر ہم ایک قوم بنے اور حسین کے نام پہ جمع ہوں، تو جب ہم ایک مقصد پہ جمع ہیں وہاں پر برداشت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. جی. وگرنہ تشدد کے ساتھ برداشت نہیں ہو سکتی. جی، زبردستی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. ہم مثلا پاکستان میں کیونکہ مکتب تشیع نے ایک بہت سخت وقت گزارا ہے، پچھلے 44-45 سال تکفیر اور یہ اور وہ ہم نے برداشت کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو بھی تھا سیاسی حالات جو بھی تھے، اب ہم آج جس مقام پہ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں قوم کو بنانا تو ہمیں جو ہے وہ حسینیت کے مقام پہ جمع ہونا ہوگا. اس وقت بھی ایسا تھا. حضرت حر جب کوفے سے لشکر ابن زیاد نے ان کو دیا اور ان کو بھیجا کہ آپ نے امام حسین السلام کے قافلے کو روکنا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے جب تک کہ نیا حکم آئے. حضرت حر جب نکلے تو ہاتف غیبی کی صدائی، حر تمہیں مبارک ہو. حر پریشان ہوئے کہ میں تو امام حسین السلام کا راستہ روکنے جا رہا ہوں اور ہاتف غیبی مجھے کہتا ہے کہ مبارک ہو، یہ کیسے ممکن ہے. خیر وہ گئے اور جس مقام پہ امام حسین السلام کے لشکر سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے امام کے گھوڑے کو، سواری کو روکا، ان کے لگام کو پکڑا. ٹھیک ہے. تو امام نے فرمایا کہ سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر روئے، تم نے
میرے گھوڑے کی لگام کو کیسے روکا, کیسے پکڑا. جی. تو اس نے پلٹ کے ایک جملہ کہا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حر میں صلاحیت تھی تبدیل ہونے کی. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا, یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے میں آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ آپ کی والدہ گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بے شک. یہ صلاحیت تھی حر میں. جی. پھر اس نے یہ دیکھا کہ جب قافلے کو روک لیا, امام نے دیکھا کہ وہ یہ سب پیاسے ہیں, جی. ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں. تو امام نے ان سب کو پانی پلایا, سیراب کیا, پھر ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا. پھر سبحان اللہ. وہ گھوڑے کیونکہ راہ چل کے گرم تھے, جی. ان کے سموں پر پانی ڈالا سبحان اللہ. کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے حر نے کربلا تک الگ جماعت قائم نہیں کی, وہ امام کے پیچھے جماعت پڑھتا تھا, سبحان اللہ, نماز پڑھتا تھا. سبحان اللہ. پھر جب شب عاشور آئی اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا تو اس نے عمر سعد سے پوچھا کہ تم واقعاً فاطمہ کے بیٹے سے جنگ کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل, اور کل حتماً جنگ ہوگی اور سر جو ہے وہ اپنے تنوں پہ باقی نہیں رہیں گے. جی. وہ رات بھر جو ہے وہ یہ دیکھتا رہا کہ وہ امام جس نے مجھے میرے گھوڑوں تک کو پانی پلایا, اس کا پانی بند کیا ہوا ہے. اب وہ حق و باطل میں اس نے تشخیص دے کر فیصلہ کرنا ہے. جی. اور اس نے صبح فیصلہ کر لیا اور اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا. وہ عمر سعد کے لشکر سے نکلا اور اس طرح سے نکلا کہ ایک رسی سے اپنے ہاتھوں کو باندھا اور اپنے غلام کے ہاتھ میں دی رسی, اور کہا کہ مجھے حسین کے پاس لے جاؤ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور وہ اس کیفیت میں آئے اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور انہوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی. امام حسین علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا اور حر نے کہا کہ کیونکہ میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو سب سے پہلے میں آپ کی طرف سے میدان میں جاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا, جی. غلام کو بھیجا. یہ وہ پس منظر ہے حر کے بدلنے کا. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. رائٹ. علامہ صاحب, جس طرح مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں, دور حاضر میں اگر ان واقعات کو ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں مشکل محسوس کرتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے وقت, یا پھر اگر کوئی بھی ایسی کیفیت سامنے آ جائے جس میں ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کس سمت کو نکلا جائے, کون سی راہ چنی جائے. ایسے میں حق کو کس طرح پہچانا جائے کہ کون سا راستہ حق پر ہے, کون سا راستہ مجھے باطل کی طرف لے جائے گا, کیونکہ آج کل یہ ڈائریکشن لیس سوسائٹی بن چکی ہے اور بہت مشکلات سامنے رہتی ہیں ہمارے. دیکھیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بات کے متعلق دریافت کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جواب اس سے لے جو تیرے دل کے اندر موجود ہے. یعنی حق و باطل کا فرق کرنے والا انسان کے دل کے اندر خود مفتی بیٹھا ہے. اگر ہم بعض اوقات باطل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے دل کے اندر, ضمیر کے اندر کھٹکا پیدا ہوتا ہے, ہمارا دل اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا. جی. تو حق و باطل کا اس طرح فرق کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے, جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ موجود ہے, بے شک, اور آج کے دن کے حساب سے, آج کے دن کی نسبت سے جو ہمارے سامنے اہل بیت اطہار کی زندگیاں موجود ہیں. جی. اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے نا کس قدر بلند و بالا ہے. بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمایا, حضور نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق, من احبہما احبنی من احبنی احبہ اللہ من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. کہا کہ جو امام حسن امام حسین سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے گویا کہ وہ رب سے محبت کرنے والا ہے, اور جو رب سے محبت کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا. پورا راستہ بتا دیا, راستہ بتا دیا. اب دیکھیے, اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا, وَهُوَ حَامِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى ظَهْرِهِ,
کہا میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی پیٹھ پر سوار کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر میں وہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے میرے پر سکوت طاری ہو گیا کہ سواری دیکھو کتنی خوبصورت ہے، سوار دیکھو کتنے خوبصورت ہے. کہا کہ پھر میری زبان سے بے ساختہ جاری ہوا کہ نعم الجمل جملکما، کہ اے شہزادگان، اے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دیکھیے تو صحیح کہ آپ کی سواری کتنی خوبصورت ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِهُمَا، کہ اے جابر تو سواری کی بات کرتا ہے، دیکھ سوار کتنے خوبصورت ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک ارشاد فرما گئے، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمس لعاب الحسین کما یتمس الرجل التمر. کہا کہ میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ظاہری آنکھوں سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کوئی شخص کھجور کو چوستا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس کو چوسا کرتے تھے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں پر عمل کریں گے، چلیں گے، تو یہ ہمیں حق کا راستہ بھی بتا دیں گی، حق پر بھی چلا دیں گی اور ہمیں باطل سے بھی دور کر دیں گی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور حق اور باطل کی جب بات کی جاتی ہے تو یقیناً ایک بہت کلیئر راستہ، بہت صاف اور شفاف کلیئر میسج ہمیں دیا گیا. 9 محرم الحرام کا دن ہے آج، اور یقیناً ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جتنا پڑھ سکیں، جتنا جان سکیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے، جو زندگی مبارکہ ہے، اسے پڑھیں، ضرور جانیں اور پرکھیں کہ یہ جو شہادت تھی اس کا مقام کیا تھا اور یہ شہادت کیوں دی گئی. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.